اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, today's topic of the lecture is reading and explanation of unit number 5, A Golden Touch. آج کے لیکچر کا عنوان ہے ریڈنگ اور ایکسپلینیشن یونٹ نمبر 5 گولڈن ٹچ کی. آج یونٹ نمبر 5 گولڈن ٹچ یونٹ نمبر 5 کی پہلے حصے کی ہم لوگ یونٹ کی پڑھائی یعنی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن اس کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھیں گے. تو تمام اسٹوڈنٹس اپنی بکس کھول لیں. اپنی بک پیج نمبر 39 کھول لیں. اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 39. سب کا طریقہ کار کے مطابق میں ٹیکسٹ کو پڑھوں گا، یونٹ کو پڑھوں گا. آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میرے پڑھتے جانا ہے. جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے میں ان کو 2 مرتبہ دہراؤں گا. آپ لوگوں نے بھی ان کو صحیح طریقے سے دہرانا ہے تاکہ پروناؤنسیشن آپ لوگوں کی صحیح ہو جائے ان ورڈز کی. تو شروع کرتے ہیں ریڈنگ کو. In ancient times there was a king named Midas. He had a little daughter, Marigold. Midas loved his little rosy-cheeked daughter a lot, but at the same time he was very fond of collecting gold. It was said that he had more gold than any other king in the world. In the basement of his big palace, Midas had stored yellow shining gold pieces, but even then he was not contented. One day a fairy appeared before king when he was busy in counting his gold pieces. Actually the fairy appeared to test the king's greed for the gold. She said, "If I grant you one wish, would you ask for more gold?"
She said, if I grant you one wish, would you ask for more gold? The king replied, why not? I would ask that everything I touch should turn to gold. Your wish shall be granted, said the fairy. At sunrise tomorrow, your slightest touch will turn everything into gold. Saying this, the fairy disappeared. یہ تھی آپ لوگوں کے یونٹ نمبر 5 کے پہلے فرسٹ پارٹ کی پہلے حصے کی ریڈنگ. امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا اور میرے ساتھ ریپیٹ کرتے گئے ہوں گے. اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو یونٹ ہے اس کے پہلے حصے میں کیا کہا گیا ہے. یونٹ کا نام ہے گولڈن ٹچ یعنی سونے کا ہاتھ لگانا یا سونے کا چھونا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مداس. اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا میری گولڈ. وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن سونا جمع کرنے کا بھی بہت شوقین تھا. اس کو شوق تھا, وہ سونا جمع کرتا رہتا تھا. اس دور میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے دنیا میں موجود تمام بادشاہوں میں سے اس بادشاہ یعنی مداس کے پاس سب سے زیادہ سونا تھا. اس نے وہ سونا جو ہے اپنے بیسمنٹ یعنی تہ خانے میں, اپنے محل کے تہ خانے میں چھپا رکھا تھا. سونا جو ہے وہ یلو ٹائپ کی یعنی پیلے چمکتا سونا, پیلا اور چمکتا ہوا ہوتا ہے, پیسز کی صورت میں تھا. لیکن پھر وہ اتنے سونے ہونے کے باوجود بھی, اتنا بہت سونا ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں تھا کہ میرے پاس کم سونا ہے. وہ کہتا رہتا تھا, سوچتا رہتا تھا. ایک دن وہ اپنے محل میں, وہ اپنے بیسمنٹ میں بیٹھ کر اپنے سونے کے جو سکے تھے اس کے پاس ان کو گن رہا تھا. تو اس کے سامنے ایک پری نمودار ہوئی. اصل میں وہ پری کیوں آئی تھی؟ وہ اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مداس کے دل میں جو سونے کی لالچ تھی اس کو چیک کرنے آئی تھی. تو اس نے آ کر مداس سے کہا کہ اگر میں آپ کی ایک خواہش پوری کروں, آپ کو ایک خواہش دوں یا آپ کوئی خواہش کریں مجھ سے جس کو میں پوری کروں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ مزید سونا مانگیں گے؟ تو یہ سن کر مداس نے کہا کیوں نہیں, میں تو واقعی یہی چاہوں گا کہ میں جس چیز کو بھی چھوؤں, میرا ہاتھ جس چیز کو بھی لگے وہ سونے کی بن جائے. یعنی میرا ہاتھ سونے کی ایک بنانے کی مشین بن جائے. اس کی سوچ میں یہی تھا.
تو پری نے کہا کہ یہ جو خواہش ہے تمہاری پوری کی جائے گی، اور کل جیسے ہی تم صبح اپنے نیند سے بیدار ہوگے، جاگو گے، تو تم جس چیز کو بھی چھو گے وہ سونے میں بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ یہ آج کا ہم لوگوں نے جو یونٹ کا حصہ پڑھا ہے اس کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی آپ کو۔ آگے چل کر کل انشاءاللہ اس کی مزید ریڈنگ بھی کریں گے اور لاسٹ تک اس کو پڑھ کر اس کی ڈیفینیشن، اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بھی آپ کو، وضاحت بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کو غور سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مشکل جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کو پروناؤنسیٹ کریں بار بار، تاکہ آپ لوگوں کی پروناؤنسیشن ورڈز کی بھی صحیح ہو جائے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔